جو بندہ، اب خود آپ گنتے جائیے گا، میں بیان کرتا جاؤں گا اس کے کمالات. جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھے گا، ہر لقمے کے ساتھ اس کے اندر ایک عرشی نور داخل ہوگا. اور نور کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، موت کے وقت نور ہی کلمہ یاد کرائے گا. قبر میں نور ہوگا تو اسی کا نام روشنی ہے. اور پل صراط پہ نور ہوگا تو کٹ کے جہنم میں نہیں گرے گا. اور نور ہوگا تو ترازو جھک جائے گا. اور نور ہوگا تو قیامت کے دن روشنی کا انتظام ہوگا. اور نور اگر دنیا میں اس کو مل جائے گا، حق اور باطل کی پہچان کرے گا. اور جس دن یہی نور چھن جاتا ہے، اللہ ایمان چھین لیتا ہے. نور ایمان ہے، نور اللہ ہے، نور کائنات ہے. اور نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. ہر لقمے کے ساتھ اس کو نور ملے گا. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھے گا، ہر کھونٹ پہ پڑھے گا، ہر چسکی پہ پڑھے گا، نور ملے گا. اور دوسرا، اللہ اس کی طبیعت میں ایک حلم عطا فرمائے گا. حلم، انوکھا حلم عطا فرمائے، اس کی طبیعت میں حلم عطا فرمائے. اور اگلا، اللہ اسے اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے گا. لدنی علم وحبی علم. اللہ اس کے منہ سے، اگلا فائدہ، اگلا اس کے منہ سے ایسی غیبی باتیں نکلوائے گا جو کس کتاب میں نہیں ہوں گی، کسی نے سنی نہیں ہوں گی، پر ہوں گی حق. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی نظر میں ایسی چمک عطا فرماتا ہے. اس کی نظر جب باطل پہ پڑتی ہے وہ موم کی طرف پگھل جاتا ہے، اور جب باطل پہ پڑتی ہے اس کا باطل ٹوٹ جاتا ہے اور ظاہر پہ حق آ جاتا ہے، اور اللہ حق کو ظاہر کر کے دکھاتا ہے. اللہ پاک اس کو بے مثال حافظہ عطا فرماتا ہے جو ہر لقمے پہ پڑھتا ہے. اور اللہ پاک جو ہر لقمے پہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو رویائے صادقہ دیتا ہے. اس کو سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی ہستیوں کی زیارتیں شروع. بلڈ پریشر کا اگلا فائدہ، بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے. اگلا فائدہ، بلکہ اس کا فائدہ میں ابھی ختم نہیں ہوا. جس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہی نہ ہوتا ہو، کبھی شوٹ، کبھی ہائی، کبھی لو، ہر لقمے میں پڑھنا شروع کر دیں. کیا لگتا ہے؟ باتیں بھی کر سکتے ہیں. کھانے کے دوران باتیں کرنا سنت ہے. خاموش کھانا کھانے کا بلکہ منع کیا گیا ہے. کھانے کے دوران باتیں کرنا سنت ہے. باتیں کریں لیکن افسردگی کی باتیں نہ کریں. آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں ہے کھانے کے دوران ہلکی پھلکی ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے. ہلکی پھلکی باتیں بھی کر سکتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بلڈ پریشر کا علاج ہے. جو ان بیلنس ہو. اور جو حاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گی، اللہ بیٹا سونا عطا فرمائے گا، ڈیلیوری میں نہایت آسانی. اور جو حاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فائدے بتاتا جا رہا ہوں، لکھتے آپ خود جانا، گنتے آپ خود جانا، پڑھے گی، اللہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا اس بچے کو ذی علم ذی شعور پیدا کرے گا. اس بچے کو اللہ پاک صالحیت، دوسرے لفظوں میں میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں ذی علم اور ذی شعور کا، کہ اللہ اس کو صالحیت اور صلاحیت عطا کرے گا. ایسا بچہ ہوگا جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. اور جو خاتون ہر لقمے پہ پڑھے گی حاملہ، اللہ عمر دراز بچہ عطا فرمائے گا. اور جو خاتون حاملہ پڑھے گی اللہ اس کو بیٹے عطا فرمائے گا. اور جو خاتون حاملہ پڑھے گی اللہ اس کے بچوں کی معذوریوں سے لولے لنگڑے بچے نہیں، صحت مند اولاد عطا فرمائے گا. جو بندہ ہر لقمے پہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، کھانا زہر نہیں بنے گا، صحت بنے گا. اگر کھانے میں زہر ملا ہے اس پہ اثر نہیں کرے گا. جو پڑھے گا کھانا شفا بنے گا، صحت بنے گا. جو پڑھے گا اللہ پاک اس کو ایک ایسا کائنات کا راز، اگلا فائدہ بتا رہا ہوں، ایک ایسا کائنات کا راز عطا فرمائے گا جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہو. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کھانے پہ پڑھے گا اللہ اسے لا علاج بیماریوں سے بچائے گا. اگلا فائدہ، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کھانے پہ پڑھے گا اللہ اس سے جنون اور فالج سے بچائے گا. جنون سے مراد پاگل ہونا بھی ہے، اور جنون سے مراد انگزائٹی، ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن، یہ سارا جنون کا حصہ ہے. اللہ اس سے جنون سے بچائے گا. اور اللہ فالج، پیرالائز ہونے سے بچائے گا. مولا بندے اور منجے کا محتاج نہ، اللہ اس سے بچائے گا. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا رب اس کی نسلوں میں ولایت کے دروازے کھول دے گا. اور حضرت مخدوم فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے جو اس کو ہر لقمے پڑھے گا اللہ اس کے منہ میں 70,000 نور داخل کریں گے اور اس کی 70 مرادیں پوری ہوں گی. اللہ اس کو 70,000 بخشش عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو 70,000 درجات کی بلندی دیں گے اور اس کی 70 بیماریاں دور ہوں گی اور اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. یہ حضرت مخدوم نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت مخدوم جہانیاں، جہاں گشت، جلال الدین سرخپوش رحمت اللہ علیہ. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دوام کرے گا اللہ پاک جل شانہ اس کو تھوڑے وقت میں بہترین نیند عطا فرماتے ہیں. اور عجیب بات، اس کا جسم سوتا ہے اور اس کی روح ویسی بھی نہیں سوتی. اللہ اس کی روح کو عالم ارواح کی سیریں کروائے گا. عجیب کیفیات شروع ہو جاتی ہیں. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو رجال الغیب سے ملاقات کرائیں گے. جو بسم اللہ کا دوام کرے گا اس کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی.
اور ضرور ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے ایک جنہوں نے نیٹ کا نظام شروع کیا تھا، حسن زاہد، یہ ابتدا ڈالی تھی، والدہ کے ساتھ عمرے پہ جا رہے تھے، میں نے ان سے کہا بسم اللہ کی کثرت کرنا، رجال الغیب سے تیری ملاقات ہوگی اور تجھے کچھ ہدیے بھی دیں گے۔ ان کو ملاقات ہوئی، ہدیے دیے، میرے پاس لے آئے، میں کہ یہ تیرا ہدیہ ہے، تو رکھ۔ ہوئی اور بھی بے شمار واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہمیشہ تندرست رہتا ہے کھانے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہمیشہ اس کا دماغ روشن رہتا ہے اور عقل میموری بہترین رہتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کھانے کا اللہ پاک موت تک اس کا چیتا، اس کی یادداشت اللہ نہیں چھینتا۔ صحت مند زندگی، صحت مند تندرستی، صحت مند لائف، روحانیت کے سراغ، روحانیت کے راج، روحانیت کے کمالات اس کو عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ راز ہے، بسم اللہ زندگی ہے، بسم اللہ سوراخ ہے، اور بسم اللہ کے اندر برکات انوکھی ہیں۔ سجدوں میں 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مختصر دعا ہے۔ اگر 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں۔ کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ۔ اس دعا میں وہ کائنات کے 3 راز ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت کے خزانے ہیں۔ زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا میں ایک حیرت انگیز ماصلت ہے، یکسانیت ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو 2 رکوع کے درمیان، 2 سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مغفرت فرما، رحم فرما، عافیت عطا فرما۔ عافیت، عافیت، دل کی عافیت، دل کا سکون ہے، جذبوں کی عافیت، لاجواب زندگی ہے، ٹینشن فری لائف ہے، عافیت۔ کھانے میں عافیت ہے، یہ کھانا میرے لیے بیماری نہیں بنا، صحت بنا۔ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ عافیت ہے، میں پھسلا نہیں ہوں، میں چلتا رہا ہوں، بیٹھا ہوں تو اٹھا ہوں، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ بھی عافیت ہے۔ یہ نوالا خوراک کی نالی میں گیا ہے، پانی کی نالی میں نہیں گیا، پانی میں کی طرف جا رہا ہے، عافیت ہے۔ دیکھیں آپ ایک ہی وقت میں پانی بھی جا رہا، خوراک بھی جا رہی، سانس بھی جا رہی ہے، اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے، عافیت نہیں۔ قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، صرف مچھلی کا کانٹا پھنس گیا، ساری زندگی مچھلی کھائی تھی، یہ کانٹا عافیت نہ بنا اور یہ کانٹا موت بن گیا۔ اللہم اغفر لی، معاف کر دے۔ جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، رب اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے۔ عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی۔ اس دعا کی طاقت اپنی زندگی میں تاثیر، کمال۔ اچھا پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ پہلے عادت بنائیں، مراقبے کی عادت بنائیں پہلے، اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت پہ چلا جائے گا۔ سچی بات بتاؤں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا۔ رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا، مراقبے کی مشق اور مشق کی وجہ سے وہ روشنی عطا فرمائے گا جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، چھوٹے سے الفاظ ہیں
زندگی میں رس گھول دیتے ہیں، بڑی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات، الجھنیں ان کو زندگی سے نکال کے دھو دیتے ہیں۔ بہترین شہزادوں جیسی زندگی رب گزرواتا ہے، چاہے چھوٹا گھر ہو یا ایک چارپائی ہو یا ٹوٹی کھاٹ ہو۔ اللہ پاک حیرت انگیز خوشحال زندگی اور لاجواب بہترین موت اور آگے آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال۔ سجدہ آخری عمل ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، اللہ کی حاضری اور اللہ کی حضوری کا ایک حیرت انگیز طاقتور ترین رکن ہے سجدہ، اور یہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے۔ اور اس وقت موجودہ جو بے ترتیب زندگی ہے، عدم تحفظ کا شکار اولاد ہے، بیٹی بیٹا ہے، گھر ہے، جیب ہے یا گاڑی ہے یا سواری ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے۔ پتہ نہیں کہ تحفظ کیا ہو، پل میں کیا ہو جائے، گھر کے حالات کیا ہوں، زندگی کے حالات کیا ہوں، آج کیا ہے، کل کیا ہو، کوئی خبر نہیں۔ ان لمحوں میں اس دعا کی اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، بس رحم فرما، وعافنی، عافیت دے دے، بدن کی عافیت، آنکھوں کی عافیت، ذہن کی عافیت، دل کی عافیت، جذبوں کی عافیت، اولاد کی طرف سے عافیت، گھر کی طرف سے عافیت، بیٹی کی شادی ہونی ہے، عافیت ہو گئی، عافیت بہو آنی ہے، عافیت ہو گئی، عافیت سواری ملی ہے تو اس کو عافیت کا ذریعہ بنا، یہ سواری میری موتوں اور میری ذلتوں اور مجھے لولا لنگڑا کرنے، ہاتھ پاؤں کٹنے، پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے، عافیت عطا فرما۔ دوسرا رکوع کی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ میں کہتا ہوں زندگی میں جس بندے کے گھٹنے ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ گھس گیا ہو، اللہ چلنے کے قابل بنائے گا، کمر کے مہرے، پٹھے، اعصاب اور معذوری سے اللہ بچائے گا۔ اور حیرت انگیز طور پہ مجھے لوگ جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے، اس دعا کی طاقت یہ ہے، ایک بابا جی دعا دیتے تھے، میں نے کئی بار سنی، ایک سے نہیں کئی دفعہ سنی، یا اللہ بندے اور منجے کا کبھی محتاج نہ کرنا، کہ اللہ انسان کا اور چارپائی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ یہ انسان اور چارپائی کی محتاجی سے بچانے والی دعا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے۔ کہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس بڑی طاقت ہے۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت ہے، اے اللہ ساری حمد تیرے لیے، اور بہت کثیر اور بہت پاک اور بہت مبارک، ساری حمد تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری ثنائیں تیرے لیے، اور ساری عزتیں تیرے لیے، سارے تخت تیرے لیے، سارے تاج تیرے لیے، ساری سربلندیاں تیرے لیے۔ اللہ کہتا ہے میری تعریفیں کرتا ہے، مجھے عزتیں دیتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ کہ میں محتاج نہیں ہوں، اللہ محتاج ہے، لہذا کسی کا محتاج نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے میں کہتا ہوں جتنا بھی بندہ کوئی راکٹ اور انجن ہو گئے تو یہ 3 سیکنڈ تو بہت زبردست بات ہے نا، 3 سیکنڈ اس دعا کے اندر میں نے بڑی طاقت پائی ہے۔ کتنے بے شمار ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ہل نہیں سکتے تھے، مہرے، ڈسک، کمر، کالر، گردن، جسم، ہڈیاں گھس گئیں، اللہ چلنے پھرنے کے قابل بناتا ہے۔ جسم معذور ہو گیا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلا پھراؤں گا تجھے، اس دعا کی طاقت سے تمہیں صحت مند زندگی، لاجواب زندگی دوں گا۔ اس دعا کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اور جو ملتا ہے اس کی عظمت سے ملتا ہے، اس کی خوشامد سے ملتا ہے، اس کی منت سے ملتا ہے۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا 7 آسمان اور 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی، تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، میں پریشان، میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں۔ جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے
اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی۔ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا، اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے، ساری زندگی اسی میں بندھا رہے۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں، اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی مڈیر میں بیٹھتا ہے، اور مڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے۔ اس جادو کے پڑھنے سے میرے کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، جو روایات اور کتابوں میں آیا ہے، اس لیے رک جاتا ہوں، اگلا لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر، درمیان میں کوئی ندیاں آئیں، کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے، 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میری بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی، کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، 7 آسمان 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ تو میں اس کے غم کی داستان ایسی تھی، اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے، فرمایا آنسو بہا رہے، اس کا غم، اس کی قسمہ پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سخت، اور اس کا انداز بیان، اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا۔ کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں، وہ اندر اشعار کہتا تھا، باہر پڑھتا تھا، اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں، اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے، خواب کے اندر، اس خواب کے اندر تیری تعبیر، الجھنوں کا حل موجود۔ اور پھر اپنا خواب سنائے۔ فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے محمد کا نام محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں، اور 7 زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں، اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں۔ پھر فرمایا تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجئے۔ تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا۔ کتنے دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا، پھر پڑھایا، اور پھر پڑھا کے میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا، اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی، اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی مصیبتوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، حالات کا مارا آیا، میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا، اگر 7 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 100 جادوگر، 100 نہیں 70,000 جادوگر، 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے، تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا، اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں، خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت زبردست عمل ہے، ہم ان ہستیوں کا ذکر خیر بھی کریں گے، اور ان کے ذکر خیر کی نسبتوں سے زندگی کے مسائل، مشکلات حل۔ ایک سوال ہے، اگر زندگی کے مسائل، مشکلات حل ان ہستیوں کی نسبت سے نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ ان کی نسبتیں، جن کی نسبتوں کو ہم ہر نماز کی التحیات میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی وہ درود ابراہیمی ہے جو سب درودوں سے اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، باکمال بھی ہے، بے مثال بھی ہے، اور روایات اور کتابوں سے ثابت بھی ہے اس درود پاک کے بارے میں۔ پر اس درود پاک کا ابتدائی حصہ کبھی سوچا ہی نہیں، اور ہم نے سمجھا کہ شاید یہ درود ہمارا نہیں، کسی اور کا ہے۔ نہیں، کتابوں میں دونوں روایات ملتی ہیں، آل محمد بھی و آل محمد بھی، درود ابراہیمی میں دونوں روایات ملتی ہیں۔
اب اس عمل کو ہم بیان کرتے ہیں جس عمل کے تذکرے اور جس عمل کا ذکر خیر انہوں نے کیا اور ان لوگوں سے کروایا، اس عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے جمع ہو کے درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسیں، ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے؟ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ تو پھر شیخ نے جو فرمایا، حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا، اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی، وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے۔ انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں اور اسی محفل میں لینے ہیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پڑھیں، پڑھ لیا؟ پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں۔ کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کی عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے 7، اس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، بڑی تاثیر ہے اس کی۔ اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے۔ وہ دیہاتی تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے، صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا، اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر، اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں۔ اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم۔ اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے، جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔